جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، چہرہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر کام نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا احسان ہے، رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو چن کر اپنے پاک جگہ مسجد شریف میں آنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، جس سے رب العالمین اچھائی کا معاملہ فرماتے ہیں، بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، رب العالمین اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور جن بندوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ یہ جو مسجد شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں، دنیا کے اندر جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں ہو تو کچھ خوب کھایا کرو پیا کرو۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر دنیا میں کہاں ہے جنت کے باغ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد من ریاض الجنہ، مساجد جنت کے باغ۔ آپ نے فرض پڑھے، نوافل ادا کی، مسجد شریف میں بیٹھ کر آپ نے اللہ رب العزت کے پاک قرآن کی تلاوت کی، یوں سمجھو آپ نے جنت کے باغوں کا سیر کر دیا۔ اس زندگی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے چلے گئے، آج ہم اس دنیا میں ہیں، کل ہم بھی نہیں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے، ہوشیار اور دانا انسان وہ ہے، موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو۔ حضور نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور دوسرا حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو اس رب العالمین کی جو کورٹ میں پیش ہونا ہے اس کی پیشی سے پہلے اس کی تیاری کرو۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آج ہم دنیا میں زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں، قبر میں جانا ہی نہیں۔ شیطان کی نفسا نفسی میں دنیا کے حرص و ہوس نے ہمیں اتنا تو اندھا کر دیا ہے جو ہمیں آخرت یاد ہی نہیں، ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے میں آگے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جے لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی زندگی پر نظر ڈو کر، اماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے نہ بات کرنے کی طاقت ہے، بے بس ہو کر لاچار ہو کر ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، ابا ابا اماں اماں کے لفظ زبان پر آ گئے، وقت گزرتا گیا، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، جوانی آ گئی، جوانی کے بعد شادی ہو گئی، وقت گزرتا گیا، بچے پیدا ہو گئے، عمر ڈھلتی گئی، 40 سال 50 سال، سفید بال ہو گئے، جسم میں کمزوری آ گئی، کبھی شوگر کی بیماری، کبھی بلڈ پریشر کی بیماری، کبھی کون سی اسپتال میں، کبھی کس ڈاکٹر کے پاس، کبھی کس اسپتال میں، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا فلاں شخص جو دنیا کے جہان کے اندر رہ رہا تھا، فلاں محلے کے اندر، فلاں بازار کے اندر، فلاں گاؤں
لے رہا تھا آج وہ دنیا کا جان چھوڑ کر وفات کر گیا ہے. یہ زندگی ہے. 40 50 60 70 جب بندہ 100 کو پہنچ جاتا ہے ہم بلوچی میں کہتے ہیں بھیڑی انیا زندہ ہے میرا رہنے والا قیامت ہے تلو بڑی شیر 100 سال عمر ہو گئی ابھی تک زندہ ہے مرا نہیں ہے. یہ مختصر زندگی ہے. اس مختصر زندگی میں ہمیں اور آپ کو راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. ہارون رشید بادشاہ تھا اس کی بازو فقیر کے ساتھ سنگت تھی یاری تھی. تو ہارون بادشاہ نے اعلان کیا یہ میرا دوست ہے جب بھی میرے دربار میں آئے اس کو روکنا نہیں ہے اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں. تو ایک دفعہ بازو فقیر ہارون بادشاہ کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا. بادشاہ کے ہاتھ میں ایک کھچی کی چھڑی تھی. وہ اس بازو فقیر کو دے دی فقیر یہ میں آپ کو کھچی کی چھڑی دے رہا ہوں دنیا کے اندر سب سے بڑا بیوقوف انسان آپ کو نظر آئے یہ کھچی کی چھڑی اس کو دے دینا. کچھ وقت گزرا کچھ سال گزرے بازو فقیر کو پتا چلا کہ میرا یار ہارون بادشاہ اس کی طبیعت خراب ہے سیریس حالت میں ہے. مناسب سمجھا کہ میرا دوست ہے جاؤں اس سے حال حوال کروں طبیعت معلوم کروں. آ گیا دربار کے اندر دیکھے تو صحیح پوری ریت پریشان قوم پریشان وزیر پریشان لوگ حیران پریشان. بادشاہ بیمار پڑا ہوا ہے بستر پر ہے حکیم طبیب علاج کر رہے ہیں. آ گیا بازو فقیر پوچھ رہا ہے بادشاہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ اور بادشاہ کہہ رہا ہے وہ بازو فقیر کون سی طبیعت تمہیں بتاؤں بڑے سفر کی تیاری ہے. بازو فقیر پوچھ رہا ہے او ہارون بادشاہ بتا دو صحیح کتنا بڑا سفر ہے ہفتے کا سفر ہے مہینے کا سفر ہے سال کا سفر ہے. بادشاہ کہہ رہا ہے او بازو فقیر اس سفر میں آج تک جو بھی گیا ہے واپس لوٹ کے نہیں آیا. بھائی جو مر گیا وہ واپس آئے دنیا کے اندر تو واپسی کا راستہ بند ہو گیا. بازو فقیر پوچھ رہا ہے بادشاہ اتنا بڑا سفر ہے اتنا لمبا سفر ہے کہ واپسی کا روڈ کوئی راستہ ہی نہیں. یہ نوکر یہ چاکر یہ وزیر یہ مشیر یہ فوج یہ اولاد کتنے بندے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے او بازو فقیر اس سفر میں انسان کے ساتھ انسان نہیں جائے گا. اس سفر کے اندر جائے گا تو انسان اکیلا جائے گا. قبر کے اندر اکیلا جائے گا یا اور کوئی ساتھی لے کے جائے گا اپنے ساتھ؟ باپ ساتھ نہیں چلے گا بھائی ساتھ نہیں چلے گا بیٹا ساتھ نہیں چلے گا بیوی ساتھ نہیں جائے گی اکیلا انسان تجھے قبر میں جانا پڑے گا. بازو فقیر پوچھ رہا ہے او بادشاہ یہ خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں یہ زیورات یہ چاندی یہ درہم کتنا سامان لے کر جاؤ گے کتنا پیسہ لے کر جاؤ گے؟ ہارون بادشاہ کہہ رہا ہے او بازو فقیر اس سفر کے اندر انسان کے ساتھ پیسہ نہیں جائے گا سون زیورات درہم نہیں جائیں گے. اس سفر میں انسان کے ساتھ چلیں گے تو انسان کے اعمال چلیں گے. بازو فقیر پوچھ رہا ہے بادشاہ جو حال پھر تم نے اس سفر کی تیاری کی ہے یا نہیں کی؟ بادشاہ یہ آنکھوں سے آنسو نکل آ گئے. بادشاہ کہہ رہا ہے میں نے اس سفر کی تیاری نہیں کی. جو کھچی کی چھڑی بادشاہ نے بازو فقیر کو دی وہ بازو فقیر نے کھچی کی چھڑی نکال کر بادشاہ کے ہاتھ میں تھما دی. بادشاہ میں نے ساری دنیا گھوم لی لیکن تجھ سے بڑا بیوقوف انسان مجھے دھرتی پر نظر نہیں آیا. جب تجھے پتا بھی ہے یہ تیری بادشاہت عارضی ہے جب تجھے پتا بھی ہے یہ تیری طاقت عارضی ہے جب تجھے معلوم بھی ہے یہ تیری زندگی عارضی ہے تو نے آخرت کی تیاری نہیں کی. سب سے بڑا بیوقوف انسان دھرتی پر تو ہے. آج ہم سارا دن دنیا کے پیچھے لگے ہوئے 1 ایکڑ زمین ہے تو 2 ایکڑ بن جائے ایک بنگلہ ہے 2 بنگلے بن جائے ایک دکان مارکیٹ میں دکان ہے دوسرا دکان بن جائے. دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے اعمال کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان تجھے کس چیز نے
العالمین کے دروازے پہ آؤ، میری عبادت کر، میری فرما برداری کر، قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزار، دنیا میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی تو قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آسانیاں پیدا کرنی ہے تو اللہ کے قرآن کے دامن کو سینے سے لگانا ہوگا، اللہ کے قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ میرے حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گناہگار ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ میرے حضور نے فرمایا اچھے میں اچھا گناہگار وہ ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر گناہگار بھی اچھا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا گناہگار اچھا ہوتا ہے جس سے غلطی ہو گئی اور اپنے گناہ پر پشیمان ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ پر ناراض ہو جائے، رب کا غضب مجھ پر آ کر گرے، اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر اپنے گناہ کی رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، یہ سب سے اچھا گناہگار ہے۔ ہم گناہ کر کر کے دل ہماری جو ہے لوہے کی طرح دل کو زنگ لگ گیا ہے، دل میں قرآن کی بات نہیں اتر رہی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندے، اگر تم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، ساری زندگی تم نے غلطیوں میں گزار دی ہے، ساری زندگی تم نے نافرمانیوں میں گزار دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، گناہوں کی معافی مانگنا تیرا کام ہے، آنکھوں سے آنسو نکالنا تیرا کام ہے، رب العالمین کے دروازے پر آنا تیرا کام ہے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو دھو دینا میں اللہ کا کام ہے۔ آئے تو صحیح اللہ کے دروازے پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برسات بند ہو گئی، زمین بنجر بن گئی، کونے سوکھ گئے، انسان پیاسے مر رہے تھے، بھوکے مر رہے۔ ساری قوم اکٹھا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، موسیٰ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کلیم ہیں، آپ طور سینا جبل پر اللہ سے کلام کرتے ہیں، آپ اللہ کو عرض کریں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے اوپر برسات برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو اکٹھا لیا اور رب العالمین سے دعا مانگی، اے میرے اللہ، میں تیرا پیغمبر بھی ہوں، تیرا نبی بھی ہوں، میں تیرا کلیم بھی ہوں، تو سینا جبل پر اللہ میں تجھ سے کلام بھی کرتا ہوں، تجھ سے باتیں بھی کرتا ہوں، رب العالمین میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، میرے اللہ میری قوم کے حال کے اوپر رحم فرما، میری قوم کے اوپر برسات برسا۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کلیم واقعی تو میرا پیغمبر بھی ہے، نبی بھی ہے، کلیم بھی ہے، مجھے دوست بھی ہے، عزیز بھی ہے، پر موسیٰ کلیم تیرے لشکر کے اندر ایک ایسا گناہگار انسان ہے، ایک ایسا نافرمان انسان ہے جس نے اتنی تو غلطیاں کی ہیں، اتنی تو نافرمانیاں کی ہیں کہ میں نے اس سے ناراض ہو کر پوری قوم کے اوپر برسات بند کر دی ہے۔ موسیٰ پہلے اس گناہگار کو لشکر سے نکال، پھر دیکھ میں اللہ تیری دعا کو کیسے قبول کرتا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، موسیٰ پہلے اس گناہگار کو نکال۔ حضرت موسیٰ کلیم جلالی طبیعت کے تھے، جوش میں آ گئے، اعلان کیا یہ کون سا بدنصیب انسان ہے جس کی وجہ سے پوری قوم پریشان ہے، جلدی کرے اس لشکر سے باہر نکل جائے، اس کی وجہ سے دعا رکی ہوئی ہے۔ وہ گناہگار انسان، وہ نافرمان انسان، وہ بدکار انسان اس لشکر کے اندر اپنے دل میں اللہ کو راضی کر رہا تھا، کیونکہ دلوں کے راز کو جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اب دل کے راز کون جانتا
آگے ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ میرے اللہ آج میں اپنے گناہوں سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے خطاؤں کی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آج کے بعد گناہ کے کام نہیں کروں گا، کروں گا تو صرف آپ کی عبادت کروں گا۔ اور میرے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف نہیں کرے گا تو اور کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے، اور کون ہے جو میرے غلطیوں کو معاف کرے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرماؤ۔ اللہ اگر آج مجھے تو معاف نہیں کرے گا، رب اگر تو میرے غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا، اگر میرے اللہ اگر تو آج مجھے اپنے دروازے سے ٹھکرا دے گا، رب العالمین پھر بتا دوسرا کون سا دروازہ ہے، جا کے وہ دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ رب العالمین دروازہ بھی تیرا ہے، عبادت بھی تیری کروں گا، معافی بھی تجھ سے مانگوں گا۔ اللہ میں آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ اتنے میں برسات شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، اللہ آپ تو کہہ رہے تھے گناہ گار انسان ہے، رب العالمین لشکر تو وہی ہے، بندے تو وہی ہے، لشکر سے کوئی بندہ تو باہر نہیں نکلا، رب العالمین برسات کیسے برسا دی؟ رب العالمین نے فرمایا او موسیٰ کلیم آپ واقعی گناہ گار انسان تھا، بدکار انسان تھا، جس کی وجہ سے ناراض ہو کر برسات بند کر دی تھی، اس نے اپنوں گناہوں کی ایسی تو معافی مانگی، ایسی تو معافی مانگی، میں نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے گناہوں کے اوپر نیکیوں کو لکھوا کر میں نے اس کی وجہ سے پھر برسات برسا دی ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کر رہے تھے، اللہ چلو پہلے تو گناہ گار تھا، آپ نے نام نہیں بتایا، رب اب تو اس نے معافی مانگ لی ہے، اب تو نام بتا دے، مجھے تو دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے گناہ گار تھا، بدکار تھا، پہلے ظاہر نہیں کیا، اب تو اس نے معافی مانگی، اب کیسے ظاہر کروں؟ اللہ